سورہ ابراہیم کا دوسرا رکوع اور 13ویں پارے کا 14واں رکوع، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے حکم دیا، لَئِن شَكَرْتُمْ، اگر تم شکر کرو گے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر کرو گے، دل سے مانو گے کہ رب کا مجھ پر بڑا کرم ہے، لاکھوں کروڑوں سے مجھے بہتر رکھا، اور ہر نعمت کی تم قدر کرو گے تو تمہارا بھلا ہے۔ فائدہ یہ ہوگا لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں ضرور بضرور تمہاری نعمتوں کو بڑھا دوں گا اور عطا کروں گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم ناشکری کرو گے، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو بے شک میرا عذاب ضرور شدید ہے۔ اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں ہزاروں کروڑوں اربوں خربوں سے زائد بے حساب نعمتیں عطا فرمائی، اور سب سے بڑی نعمت کہ ایمان کی دولت عطا فرمائی، اور رسول اللہ کا دامن عطا فرمایا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت عطا فرمائی۔ وقال موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ان تکفروا انتم ومن فی الارض جمیعا، اے بنی اسرائیلیوں، اگر تم اور جتنے زمین میں ہیں سب ناشکری کرو اور اللہ کی عبادت نہ کرو، کفر کرو، ناشکری کرو، فإن اللہ لغنی حمید، تو بے شک اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے۔ اللہ رب العالمین کو تمہاری کوئی حاجت نہیں ہے، تم ناشکری کرو، سارے مل کے ناشکری کرو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حمید، اللہ تعالیٰ سب خوبیوں والا ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہا ہے۔ الم یأتکم نبأ الذین من قبلکم، کیا تمہارے پاس تم سے پہلے لوگوں کی خبریں نہیں آئیں؟ قوم نوح وعاد وثمود، نوح علیہ السلام کی قوم کے کافر، قوم عاد اور قوم ثمود، قوم عاد جن کی طرف حضرت ہود علیہ السلام بھیجے گئے اور جو آندھی سے ہلاک ہوئی، قوم ثمود جن کی طرف حضرت صالح علیہ السلام بھیجے گئے اور اونٹنی کا معجزہ دکھایا گیا اور وہ زوردار آواز سے ہلاک ہوئے، قوم ثمود۔ والذین من بعدہم، اور جو ان کے بعد ہوئے، کیا ان کی تباہی کی خبریں تمہارے پاس نہ آئیں؟ لا یعلمہم الا اللہ، انہیں حقیقی طور پر اللہ ہی جانتا ہے۔ ایسے لوگ بھی تباہ ہوئے ہیں جنہیں تم جانتے بھی نہیں ہو۔ جاءتہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس ان کے رسول روشن نشانیاں لے کر آئے۔ فردوا ایدیہم فی افواہہم، تو وہ تعجب سے اپنے ہاتھ اپنے منہ میں لے گئے، یعنی انہیں اس پر تعجب ہوا اور انہوں نے انکار کر دیا۔ یہ انداز جو منہ میں لے جانے کا تھا یہ انکار کے لیے تھا۔ ایک تو ہوتا ہے حیرت، یہاں یہ تعجب حیرت کے لیے نہیں تھا بلکہ انکاری تعجب تھا، وہ انکار کرتے تھے۔ وقالوا، اور وہ بولے، انا کفرنا بما ارسلتم بہ، جو تم لے کر آئے ہو، جن چیزوں کے ساتھ تمہیں بھیجا گیا ہے، ہم اس کا انکار کرتے ہیں، ان کافروں نے کہا۔ وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ، اور بولے بے شک جس دین کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو اس میں ہم ایسے شک میں مبتلا ہیں جو ہمیں دھوکے میں ڈالنے والا ہے۔
قالت رسلهم افی اللہ شک، ان کے رسولوں نے کہا کیا اللہ کے بارے میں شک ہے؟ فاطر السماوات والارض، وہ اللہ جو آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا ہے. یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تمہیں بلاتا ہے، وہ تمہیں اپنے دین کی طرف بلاتا ہے تاکہ تم جب دین کی طرف آؤ تو اللہ کا یہ تم پر کرم ہوگا تاکہ وہ تمہارے گناہ بخش دے. وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور ایک مقررہ وقت تک، جب تک تمہاری زندگی باقی ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب سے محفوظ فرمائے. یعنی تم اللہ کے دین کی طرف آؤ گے، تمہاری بخشش بھی ہو جائے گی، اور یہ مت سمجھنا کہ دنیاوی زندگی عذاب میں کٹے گی، بلکہ اللہ تمہاری دنیا کی زندگی کو بھی اچھا کر دے گا. قالوا، وہ بولے کافر، ان انتم الا بشر مثلنا، تم تو ہمارے جیسے ہی بشر ہو، یعنی ہمارے جیسے ہی بشر ہو، اور تمہیں کوئی فضیلت ہی حاصل نہیں. حالانکہ انبیاء بشر ضرور ہیں، مگر وہ افضل البشر ہیں، خیر البشر ہیں. ان میں اور ہمارے میں کوئی مناسبت ہی نہیں ہے، کوئی برابری ہو ہی نہیں سکتی. تريدون ان تصدونا عما كان يعبد آباؤنا، وہ نبیوں سے بولے کہ تم چاہتے ہو کہ ہمیں اس راستے سے ہٹا دو جس راستے پر ہمارے باپ دادا تھے، جن بتوں کی ہمارے باپ دادا پوجا کرتے تھے، تم ان سے ہمیں ہٹانا چاہتے ہو. فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، تم ہمارے پاس روشن دلیل لے کر آؤ. قالت لهم رسلهم، ان کے رسولوں نے ان سے کہا، ان نحن الا بشر مثلکم، ہم تو تمہارے مثل بشر ہیں، یعنی ہم بھی بشر ہیں، کیونکہ تمام انبیاء بشر ہی ہیں، مگر اللہ کا ان پر فضل ہے. اللہ نے انہیں مقام، مرتبہ، طاقت عطا فرمائے، اور اتنا مقام و مرتبے کا فرق ہے کہ نبی کی آنکھ کے برابر دنیا کی ساری آنکھیں مل کر بھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ نبی فرشتوں کو دیکھتا ہے، نبی وہ دیکھتا ہے جو ہم نہیں دیکھ سکتے. وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، مگر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے احسان فرماتا ہے. اس نے کرم فرمایا، ہمیں مقام و مرتبہ دیا. وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم تو کوئی بھی دلیل جب لاتے ہیں تو اللہ کے اذن سے لاتے ہیں. جتنی دلیلیں ضروری تھیں وہ اللہ نے ہمیں عطا فرما دی، ماننے والے کے لیے کافی ہیں. اس کے علاوہ جو دلائل ہیں اگر اللہ چاہے گا تو عطا فرمائے گا. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ ہی پر مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے. انہوں نے انبیاء کو، رسولوں کو قتل کی دھمکیاں دیں. وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ، ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم اللہ پر بھروسہ نہ کریں. وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ہماری راہیں، ہمارے راستے ہمیں دکھا دیے. وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا، اور تم جو ہمیں تکلیفیں دیتے ہو ہم اس پر ضرور بضرور صبر کرتے ہیں. تم جو تکلیفیں دو گے ہم اس پر بھی صبر کریں گے. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ،
اور بھروسہ کرنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کچھ فرمایا اور قرآن نے جس کا ذکر کیا، ہر مومن کے لیے یہ پیغام ہے۔ ہر مومن کو سوچنا چاہیے کہ دنیا میں مخالفتیں تو ہوتی ہیں، جو حق ہے اس پر چلنا ہے، چاہے پوری دنیا کے لوگ کافر ہوں، پوری دنیا کے لوگ حق کو تسلیم نہ کریں، لیکن جو حق ہے وہی حق ہے، اور لوگوں کے نہ ماننے سے وہ باطل نہیں ہو جاتا۔ زمانہ جو ہے وہ قیامت کے قریب ہوتا جا رہا ہے، اس لیے نئی نئی باتیں پیدا ہوتی جا رہی ہیں۔ دین کے معاملات میں لوگ کمزور سے کمزور اور ڈھیلے سے زیادہ ڈھیلے ہوتے جا رہے ہیں۔ ہمیں لوگوں کو نہیں دیکھنا، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ایک نہ ایک دن تو رب العالمین کی بارگاہ میں ہم سچی پکی توبہ کریں اور ہم تھوڑی دیر سوچ کر فیصلہ کر لیں کہ ہمیں کس کے ساتھ قیامت کے دن اٹھنا ہے۔ اگر ہمیں صحابہ کرام کے ساتھ اٹھنا ہے، اہل بیت اطہار کے ساتھ قیامت میں ہونا ہے، اولیاء کرام کے ساتھ ہونا ہے، تو پھر انہی کے عقائد، انہی کے نظریات اور ان کی طرح زندگی گزارنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔